اس کے نام سے اس کا فرق معلوم ہوتا ہے، مگر ایک علمی بات ہے، اس لیے ابھی اس کو یہاں نہیں چھیڑ رہا ہوں میں کہ تعلیقاً کیوں کہا جا رہا ہے، اس کو مخرجہ کیوں کہا جا رہا ہے. بہرحال ادب مفرد دونوں کتابوں میں. اسی طرح صحیح ابن حبان میں حدیث موجود ہے. اسی طرح المعجم الاوسط اور المعجم الکبیر اسی کتابیں ہیں. یہ صرف نام لے رہا ہوں میں، اس سے پہلے اس کے حوالے دے چکا ہوں میں. المعجم الاوسط، المعجم الکبیر للطبرانی، یاد رکھنا. المعجم الاوسط آ گیا، المعجم الکبیر آ گیا تو سمجھنا کہ یہ امام طبرانی رحمہ اللہ کی کتابیں ہیں. المعجم الاوسط، المعجم الکبیر للطبرانی، دونوں کے اندر حدیث آئی ہے. اسی طرح المستدرک علی الصحیحین للحاکم، یہ اصل پورا نام ہے اس کا، لوگ اس کو کیا کہتے ہیں اسے؟ مستدرک حاکم میں حدیث آئی ہے. المستدرک علی الصحیحین للحاکم کے اندر بھی حدیث آئی ہے. اسی طرح شعب الایمان کسی کتاب ہے یہ؟ کون سے محدث کتاب ہے یہ؟ شعب الایمان. یاد رکھیے اگلی بار صرف میں نام پڑھوں گا، محدث کا نام نہیں لوں گا. شعب الایمان للبیہقی، امام بہقی کی یہ کتاب ہے شعب الایمان. اسی طرح السنن الصغیر کون ہے؟ امام یہ بھی امام بہقی کی کتاب ہے. سنن ترمذی. اسی طرح صحیح بخاری میں بھی حدیث ہے جیسا کہ ہم پڑھ رہے ہیں. ایک اور جگہ پر بھی ہے، اس کا بھی حوالہ میں نے اس سے پہلے کے درس میں دیا ہے آپ کے آگے، جہاں یہاں پر ہے کچھ اور الفاظ کے ساتھ. ایک اور جگہ پر امام بخاری اس حدیث کو لے کر آئے ہیں. اسی طرح یہ حدیث صحیح مسلم میں بھی موجود ہے. اس طرح یہ حدیث سنن الکبریٰ للنسائی، سنن نسائی الگ ہے، سنن الکبریٰ للنسائی ایک حدیث کی کتاب الگ ہے، وہ بھی امام نسائی کی ہے، اس کے اندر بھی حدیث آئی ہے. اسی طرح مصنف ابن ابی شیبہ میں بھی حدیث ہے. کتنے حوالے سن لیا آپ لوگوں نے؟ کتنے یاد آئے؟ ابھی تو یہ ابتدا ہے کہ صرف 3 ہی حدیثیں ہم نے صحیح بخاری کی دیکھے، اور ہر حدیث کے حوالے ہم کو کم سے کم 15 سے زیادہ حدیث کتابیں مل رہے ہیں. اس لیے میں دعویٰ کر رہا تھا اس سے پہلے بھی کہ صحیح بخاری کوئی بھی حدیث لا لو انشاءاللہ 3 سے 4 حدیث کتابوں میں ضرور ملے گی، دوسری حدیث میں الگ سند کے ساتھ، صحیح سند کے ساتھ انشاءاللہ. ایسے ہی امام بخاری کو اصل درجہ نہیں ملا ہے. بات چھوٹی نہیں ہے کہ امام بخاری کے تعلق سے یہ کہا جائے کہ ان کو سمجھ میں نہیں آیا، غلطی سے یہ حدیث لا لیے، چھوٹا منہ بڑی بات ہو جا رہی ہے. امام بخاری کا درجہ سمجھے ہی نہیں، ہم غلو نہیں کر رہے ان کی شان میں، حقیقت ہے ان کی. علم اللہ نے ویسا دیا، اور الحمدللہ اس سے پہلے میں نے یہ چیلنج کیا تھا کہ انشاءاللہ قیامت تک صحیح بخاری رہنے والی ہے. قیامت تک کسی مائی کے لال میں دم نہیں ہے کہ اس کتاب کو اس صفحہ ہستی سے نکال کر بتائے. جس طرح قرآن مجید انشاءاللہ قیامت تک رہنے والی ہے، اسی طرح صحیح بخاری بھی قیامت تک رہنے والی ہے. غلو نہیں، یہ حقیقت ہے. اس طرح صحیح مسلم بھی قیامت تک رہنے والی ہے. کسی مائی کے لال میں یہ دم نہیں ہے، جرت نہیں کہ ان کتابوں کو اس دنیا سے نیست و نابود کر کے بتلائے. کیوں یہ دعویٰ؟ یہ دعویٰ ایسے نہیں کر رہا ہوں. اس دنیا کی تاریخ کو میں نے دیکھا، پاسٹ کو، اس دنیا کی فی الوقت حالات کو دیکھا، اور اس پر سے یہ کنکلوژن ہے کہ مستقبل میں کیا ہونے والا ہے. اور ہر اینالائز کرنے والا، ہر تجزیہ کرنے والا یہی اصول اپناتا ہے. کیا اصول اپناتا ہے؟ سب سے پہلے پاسٹ دیکھتا ہے، ماضی میں اب تک کیا ریکارڈ رہا، اس ریکارڈ کے مطابق آج کیا ہوا، اب اس پہ سے اندازہ کرتا ہے کہ مستقبل میں کیا ہوگا. یہ میرا اندازہ نہیں ہے، یہ میرا یقین ہے کہ ایسا ہی ہونے والا ہے کہ صحیح بخاری انشاءاللہ قیامت تک رہنے والی ہے، اور کوئی اس کو اس طرح نہیں کر سکتا. کیوں؟ کیونکہ اللہ نے قرآن مجید میں کہا اطیعوا اللہ و اطیعوا الرسول، اللہ کی اطاعت کرو اور رسول کی بھی. اب وہ اگر احادیث کتابیں اگر اس دنیا سے نیست نابود ہو جائے تو رسول کی اطاعت کہاں سے ہوگی، کس سے ہوگی؟ یہ حدیث اتنے مقامات پر آئی ہے. اب آئیے اس کا دوسرا کام یہ کرتے ہیں کہ اس حدیث سے مسائل نکالتے ہیں. کتنے
مسائل نکلے گی. اس کو کیا کہتے ہیں؟ استدلال. ایک حدیث سے ہم کس طرح استدلال کریں نقاط کا, کس طرح پوائنٹس نکالیں اس سے, جو پوائنٹس اس میں ہوں. اس سے پہلے مثال میں نے دی تھی, کون سی؟ سیب والے باکس سے سیب ہی نکلنا چاہیے, سنترے والے باکس سے سنترا ہی نکلنا چاہیے. سنترے والے باکس میں ہاتھ ڈال کے اگر کوئی سیب نکال کے ثابت کر رہا ہے تو کوئی کمال نہیں کر رہا ہے, دھوکہ دے رہا ہے, کہیں نہ کہیں دھوکہ دے رہا ہے. ہاتھ کی صفائی کر رہا ہے, ہاتھ کی صفائی بتلا رہا ہے, جادو بتلا رہا ہے, شعبدہ بازی کہتے ہیں اس کو. کہ ہم کیا کر رہے ہیں؟ سیب کے ڈبے سے سیب ہی نکالیں گے انشاءاللہ. الا ماشاء اللہ اگر ہم سے اس میں غلطی ہو اور اگر ہماری کوئی اصلاح کر دے, فوراً ہم اپنی اصلاح کر لیں گے کہ واقعی یہ نقطہ اس حدیث سے نہیں نکلتا ہے, ہماری غلطی ہو گئی کہ ہم نے اس میں سے نقطہ نکالا, مگر ہم جبرن تھوپیں گے نہیں کہ یہ نقطہ اس حدیث میں ہے, نہیں کریں گے انشاءاللہ. آئیے اس حدیث سے مسائل نکالتے ہیں. مسائل نکالنے کے دو طریقے ہیں, آپ کے آگے رکھ رہا ہوں میں. اس حدیث سے دونوں میں سے جو آپ لوگ پسند کریں گے اس طریقے سے نکالوں گا. سب سے پہلا, اس حدیث سے جتنے مسائل نکلتے ہیں 1 2 3 4 کرتے سب بیان کر دوں گا. قریب قریب وہ مسائل جاتے ہیں 14 مسائل تک, سب سنا دوں گا. اس حدیث سے نکلتا ہے, اس حدیث سے نکلتا ہے, اس حدیث سے نکلتا ہے. دوسرا طریقہ ہے جو آج خاص میں نے لایا اس طریقے سے بیان کرنے کے لیے, انشاءاللہ ہر حدیث پر ایسا کر سکتے ہیں. وہ یہ حدیث کے پہلے ٹکڑے کو, پہلے لفظ کو لیں گے, اس سے مسائل نکالیں گے. دوسرے لفظ کو لیں گے, اس سے مسائل نکالیں گے. تیسرے لفظ کو لیں گے, اس سے مسائل نکالیں گے. اس حدیث میں کتنے الفاظ ہیں؟